اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 5 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم ہجرت حبشہ نمبر 2 کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں سے جب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ناکام واپس لوٹے تو آ کے انہوں نے سرداران قریش اور کفار مکہ سب کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اسلام دن بدن پھیل رہا تھا اور کفار مکہ کڑ رہے تھے، ان کے ہاتھ سے اپنے باپ دادا کا دین نکلتا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اب کیا کیا کہ یہ جو دوسرے ملک میں جا کے لوگ پناہ لے رہے ہیں، اور نجاشی جو ہے ان پناہ گزینوں کی جو ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کی بڑی آؤ بھگت کر رہا ہے، اور یہ بات ان کے بس سے باہر ہے۔ تو انہوں نے اب یہ منصوبہ بنایا کہ آص وسلم کو ہی راستہ سے ہٹا دیا جائے۔ تو سارے سرداران قریش مل کر آص وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس دین کی تبلیغ سے منع کریں، اگر آپ منع نہیں کریں گے تو ہم ایک ایسی جنگ کا آغاز کریں گے کہ جو دونوں میں سے ایک گروہ کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں بڑی دھمکیاں دیں، اور ابو طالب جو تھے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اور آص وسلم جب تشریف لائے تو ان سے انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو آص وسلم کو لگا کہ اب میرے چچا بھی میری حمایت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو آص وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، یہ سرداران قریش اور سارے کفار مل کر اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اس تبلیغ اسلام سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جب تک میری جان میں جان ہے میں اس دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک یہ دین غالب نہ ہو جائے۔ تو جب یہ بات فرما رہے تھے تو آص وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو جب ابو طالب نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تڑپ اٹھے۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، آپ جو مرضی کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تو آص وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آص وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ یہ ایک دفعہ آص وسلم کے پاس آیا اور بڑی بدتمیزی کی، آص وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور بڑے غلط الفاظ استعمال کیے۔ تو آص وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی اس عتیبہ کو بد دعا دی، اور فرمایا کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا عتیبہ پر مسلط کر دے۔ بہرحال عتیبہ وہاں سے چلا گیا۔ تو ایک دفعہ وہ قریش کے قافلہ تجارت کے قافلے کے ساتھ شام گیا۔ جب شام پہنچے تو ایک زرقہ کا مقام ہے، وہاں پہنچے تو
انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو شام کو ایک شیر وہاں آ گیا. تو شیر جو تھا نا قافلے کے گرد گھومنے لگا. جو عتیبہ تھا نا اس کو ڈر لگا. وہ کہنے لگا کہ مجھے آصف وسلم کی بد دعا لگ گئی ہے اور یہ شیر مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ مجھے کھا جائے گا. تو سارے کہنے لگے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہرحال وہ شیر تھوڑی دیر چکر لگایا اور شیر چلا گیا. اس کے بعد وہ کہنے لگا مجھے بہت خوف آ رہا ہے, مجھے یہ شیر کھا جائے گا. تو قافلے والوں نے کیا کیا, اس کے چاروں طرف ارد گرد سارے جانور مطلب اکٹھے کر دیے. یعنی چاروں طرف جانور تھے اور درمیان میں عتیبہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر شیر حملہ بھی کرے گا تو کسی جانور کو چیر پھاڑ کھائے گا, آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. بہرحال انہوں نے یہ جو کام کیا, مگر عتیبہ جو تھا وہ اندر سے بہت خوف زدہ تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آصف وسلم خود تو مکہ میں ہیں لیکن مجھے یہاں وہ مار دیں گے. تو بہرحال ہوا کیا کہ سارے قافلے والے سو گئے. عتیبہ کو تو نیند نہیں آ رہی تھی. تو رات کو شیر آیا, اس نے چھلانگ لگائی اور جانوروں کو سے اوپر سے سیدھا عتیبہ کے اوپر چڑھ گیا. عتیبہ کو اس نے سر کچل دیا اور چیر پھاڑ کے اس کو کھا گیا. اس طرح عتیبہ کا انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے, ان کی دعائیں سنتا ہے, اور اگر کسی کے حق میں وہ دعا کریں یا بد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے. اب قریش مکہ اور سردار مکہ جو تو وہ دن رات یہی کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے. اسی سلسلہ میں کیا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بمشرف اسلام ہو گئے. یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ یہ دونوں ہی مکہ کے بڑے بہادر شخص تھے اور یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے. ہوا یوں کہ ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پا کر ان پر پتھر سے وار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا اور بہت سارا خون بہہ گیا. تو وہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ شکار کھیلنے کے بہت شوقین تھے. صبح صبح شکار کے لیے نکل جاتے اور شام کو جب آتے تھے. جب شام کو آئے تو ان کی جو لونڈی تھی اس نے بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا, ان کو پتھر مارا اور ان کو زخمی کر دیا. ان کو بہت غصہ آیا, تیر کمان ان کے ہاتھ میں ہی تھا. تو وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ تم نے میرے بھتیجے پر آج یہ ظلم کیا ہے. تو زور سے کمان اس کے سر میں ماری, کمان اس کے سر میں ماری اور اس کا سر پھٹ گیا اور ابو جہل آگے سے چپ رہا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھتیجے خوش ہو جائیں, میں آپ کا بدلہ لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکرائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اچھا, حضرت حمزہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2-3 سال ہی بڑے تھے. تو انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا ہے. اس حساب سے بھی یہ بھائی بھی لگتے تھے ایک دوسرے کے اور چچا بھتیجا بھی تھے, ان میں دوستی بھی بہت تھی. تو اس کے 3 دن کے بعد کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو جہل وغیرہ نے بڑا بھڑکایا کہ ایک بندے نے پورے مکہ میں فتنہ پھیلایا ہوا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو عمر کو کہا کہ عمر کیا فائدہ تیری بہادری کا, تیری جوانی کا, کہ تم ایک بندہ نہیں سنبھال سکتے. تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا, تلوار نکالی اور ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا کہ آج میں صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا. وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی ملے ان کو, حضرت النعیم ان کا نام تھا. وہ ملے, انہوں نے پوچھا ہے عمر
بڑے غصے میں ہو، تلوار ہاتھ میں ہے، خیریت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ اس شخص نے پورے مکہ کے اندر فساد پھیلایا ہوا ہے، گھر گھر میں کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کوئی کفر پر ہے، ہر گھر میں ایک فتنہ پھیل گیا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اس نے کیا مطلب؟ میں کہا آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کا بنوئی سعید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ان کو اور غصہ آیا، انہوں نے کہا او تیری ایسی کی تیسی، میں ابھی دیکھتا ہوں ان کو۔ وہ گئے، جا کے تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہاں کیا تھا، ایک تھے صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بہن نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ عمر۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت غصے والے تھے، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، بہادر بھی تھے، جوان بھی تھے، غصے والے بھی تھے۔ تو حضرت خباب تو چھپ گئے۔ جب ان کی بہن نے دروازہ کھولا تو آپ بنوئی سعید رضی اللہ عنہ کو پوچھنے لگے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا۔ تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب، کیونکہ ان کی بہن تھی، انہوں نے جب دیکھا تو وہ آگے ہو کے تو اپنے خامد کو چھڑانے لگی، تو انہوں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، ان کا بھی سر پھاڑ دیا۔ تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اے عمر، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، تم میں غصہ ہے تو میرے میں بھی غصہ ہے، جاؤ جو مرضی کر لو، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ تو جب بہن کا خون دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے نرم ہو گئے، کہنے لگے اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، یہ مجھے بتاؤ ذرا میں بھی دیکھوں یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے غسل کرو، پھر قرآن کے آیات آپ کے سامنے آئیں گی۔ خیر انہوں نے غسل کیا تو اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھی وہ پڑھ رہے تھے۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آیات پڑھ کے سنائیں، انہوں نے خود بھی پڑھی، تو پڑھ کے نا ان کا دل بہت نرم ہو گیا، تو کہنے لگے یہ کتنی نفیس عبارت ہے، کتنے نفیس پیغام ہے یہ، تو مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے بھی مسلمان ہونا ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چلے میرے ساتھ ہم چلتے ہیں اور وہاں جا کے اسلام قبول کر لیں۔ تو اس طرح تلوار ننگی ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں گئے دار ارقم میں گئے۔ جب تو دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو جواب دیا کہ عمر۔ تو جہاں مسلمان سارے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا رعب و دبدبا تھا، بہت غصے والے تھے، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں ہی تھے۔ انہوں نے فرمایا اگر تو اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، فکر کرنے کی بات نہیں۔ خیر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کرتا پکڑ کے کھینچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یا حضرت میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آج انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور تمام مسلمان اتنے خوش ہوئے، خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے
اور اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے۔ جو ابو جہل تھا اس کا نام بھی عمر بالعمر تھا، ان کو کہتے تھے ابو الحکم۔ ابو جہل بھی پڑھا لکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی پڑھے لکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر دے دے تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں لکھی تھی، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد نماز کا ٹائم آیا تو نماز پڑھنے لگے، کیونکہ نماز تو دارالارقم میں ہی پڑھتے تھے، کیونکہ ابھی مسلمان اتنے کمزور تھے کہ باہر نماز نہیں، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہاں کیوں نماز پڑھنے لگے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی ہم یہاں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر پتہ چل گیا ان کو کہ خوف ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دی گئی، پہلی دفعہ اذان دی گئی، تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ آج تو مسلمان خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ ابو جہل جو تھا وہ تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا اے لوگو سنو، یا تو آج عمر مر گیا ہے یا وہ مسلمان ہو گیا، دوسری صورت میں مسلمان کبھی اذان اس طرح کھلے عام اذان نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت سے مسلمان سب کے سامنے عبادت کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایک تقویت بخشی۔ تو یہ تھا معاملہ اسلام لانے کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ دونوں جب مسلمان ہو گئے تو اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام یوں ہی پھیلتا رہے گا، آج تک پھیلتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، سلوک، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔